دوستو، انڈیا کے کشمیریوں کے بارے میں بھروسہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ واضح طور پر بہت سے کشمیری 1947 میں پاکستان سے الحاق کے حق میں تھے۔ وادی میں 1988 میں چھڑنے والی بغاوت بھی واضح کرتی ہے کہ کشمیری انڈیا سے خوش نہیں رہے۔ کئی پاکستان سے ملنا چاہتے تھے اور کئی آزاد ریاست چاہتے تھے۔ شیخ عبداللہ آزاد ریاست اور انڈیا سے الحاق کے درمیان اپنا موقف بدلتے رہے۔ انہوں نے نومبر 1951 میں کشمیر اسمبلی میں آزادی کے آپشن کا آئیڈیا پیش کیا کہ اس کو پاکستان اور انڈیا کے بیچ سوئٹزرلینڈ جیسا یونٹ ہونا چاہیے۔ نہرو سے بھی آزادی کی بات کی۔ نہرو کا موقف یہ تھا کہ اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ کتنی خود مختاری دی جائے گی، لیکن مکمل آزادی ناقابل قبول ہے۔ کشمیر پاکستان کو پلیٹ پر رکھ کر پیش کر دینا بھی اس سے بہتر آپشن ہوگی۔ انڈیا نے کشمیر میں وہ حربہ بھی استعمال کیا جو دوسرے ممالک بھی پسماندہ علاقوں میں کرتے رہے ہیں، یعنی علاقے کو فیاضی سے فنڈز دینا، اور یہاں پر بھی وہی ہوا جو دوسرے ممالک میں ہوتا رہا ہے۔ یہ فنڈ مقامی بااثر لوگوں کی کرپشن اور نااہلی کے نظر ہو رہے تھے، جو حقوق کے نام پر مزید اور مزید کا تقاضا کرتے رہے۔ اس طریقے سے خاطر خواہ حمایت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اپنے ساتھ رکھنا انڈیا کی اولین ترجیح تھی، اس کے لیے مداخلت کی جاتی رہی۔ مقامی سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے اور آواز دبانے کے طریقے استعمال ہوتے رہے۔ پرو انڈیا سیاستدانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی۔ فوج کی بھاری تعداد اس وادی میں ابتدا سے ہی رہی۔ پاکستان اور انڈیا کی 3 جنگوں میں کشمیری یہ دیکھ چکے تھے کہ انڈیا کی آرمی علاقے کا دفاع بآسانی کر سکتی ہے۔ 1988 سے جاری بے چینی سے واضح ہو چکا تھا کہ باوجود بھرپور کوشش کے انڈیا کا علاقے پر کنٹرول مکمل ہے۔ آزادی کے وقت اس علاقے میں کوئی جمہوری روایت نہیں تھی، اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی۔ مہاراجہ سے اختلافات کا مطلب جیل تھا۔ مہاراجہ کے بعد جمہوری روایات یہاں پر آسانی سے نہیں کی آ سکتی۔ سیاست میں کشمیر حاوی رہا۔ جموں میں یہ تاثر بننے لگا کہ ان کے خلاف تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اور خوف تھا کہ استصواب رائے نہ ہو۔ جموں میں مارچ 1949 میں پرجا پرداش کے نام سے پارٹی بنی، جس کا مطالبہ تھا کہ جموں کو استصواب رائے کا حق الگ دیا جائے۔ برجا پرشاد کا دوسرا مسئلہ نیشنل کانفرنس کی زرعی اصلاحات سے تھا، جو کشمیری حکومت نے موروثی جاگیروں کے نظام کے خلاف کی تھی۔ جموں کو ریاست سے الگ کرنے کے حق میں تحریک 1953 میں شروع ہوئی، جس کو سری نگر حکومت نے سختی سے کچل دیا۔ تحریک کے سربراہ شیاما مکھرجی سری نگر جیل میں زیر حراست موت نے جموں میں اینٹی عبداللہ تحریک کو ہوا دی۔ اس کے نتیجے میں ریاست کے گورنر کرن سنگھ نے اگست 1953 میں عبداللہ کو برطرف کر دیا۔ لداخ کشمیر کے حاوی ہونے سے خود نہیں رہا۔ کشمیری اسمبلی کے 87 ممبران کے ایوان میں ان کے پاس صرف 2 نشستیں تھیں، جن کو 1998 میں بڑھا کر 4 کر دیا گیا۔ لداخیوں نے نہرو کو 1949 میں باقاعدہ ریاست درخواست کی کہ انہیں کشمیریوں سے آزادی دلوائی جائے اور اس علاقے کو پنجاب میں شامل کیا جائے۔ لداخ کی 2 تحصیلیں لداخ اور کارگل تھی۔ لداخ میں بدھ اکثریت تھی، جبکہ کارگل میں شیعہ مسلمان اکثریت میں تھے۔ اس علاقے کا زیادہ رابطہ گلگت بلتستان سے رہا۔ کشمیر اسمبلی میں نمائندگی نہ ہونے اور نہ ہی دلی اور نہ ہی سری نگر حکومت سے کوئی باقاعدہ رابطہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ انتہائی پسماندہ رہ گیا۔ لداخ میں 1995 جبکہ کارگل میں 2003 میں میونسپل حکومت قائم کی گئی۔ کشمیریوں کے اس علاقے کی سیاست پر حاوی ہونے کی وجہ سے نہرو کی پالیسیاں تھیں، کیونکہ ان کا تعلق اس علاقے سے تھا اور گہری جذباتی وابستگی بھی تھی۔ شیخ عبداللہ کے ساتھ ان کی دوستی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کو مہاراجہ ہری سنگھ اور پاکستان پسند نہیں تھے۔ نہرو نے ذاتی طور پر مہاراجہ پر دباؤ ڈال کر عبداللہ کو جیل سے رہائی دلوائی تھی اور وزیر اعظم بنوایا تھا۔ یہ دوستی 1953 تک رہی، جب شیخ عبداللہ برطرف کر دیے گئے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ جیل کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔
फरवरी 1954 में इंडियन जम्मू कश्मीर असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद के ज़रिए रियासत के इंडिया से इल्हाक़ की तौसीक़ कर दी और भारतीय हुकूमत से करीबी ताल्लुकात बनाने की कोशिशें और दरख्वास्तें करना शुरू कर दी। उसी साल भारतीय आइन का इस रियासत पर बाकायदा इत्तलाक कर दिया गया। 1957 में नई कश्मीर असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर जम्मू कश्मीर आइन मंजूर किया। उसके इब्तदाइया में इस रियासत को भारत का लाजमी हिस्सा करार दिया गया था। मई 1958 में इंडियन पुलिस और इंडियन ब्यूरोक्रेसी का दायरा कार इस रियासत तक वसी कर दिया गया। 1959 में आइनी तरमीम के ज़रिए इंडियन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार में भी रियासत जम्मू कश्मीर शामिल हो गई। 1959 में ही गैर कश्मीरियों के लिए परमिट सिस्टम का खात्मा हुआ। 1961 में गैर कश्मीरियों के लिए कमर्शियल मकसद के लिए ज़मीन हासिल करने की इजाज़त मिल गई और इंडियन सरमायाकारी की इजाज़त दी गई। 1954 से 1974 तक कुल 138 कवानीन मंजूर हो गए, जिनका ताल्लुक भारतीय रियासत के साथ इंटीग्रेशन से था। यहाँ पर 1951 से 1989 तक 8 इंतखाबात हुए। 2 इंतखाबात जो 1977 और 1983 को आज़ादाना और मुनसिफाना समझा जाता है, बाकी में धांधली या बददियानती के इल्ज़ामात लगते रहे। तीसरी पाक भारत जंग के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान किसी भी तरह के मिलिट्री हल की सलाहियत नहीं रखता और उसके बाद कश्मीरी सियासतदानों की इंडिया के बारे में पोजीशन खासी तब्दील हो गई। नवंबर 1974 को इंदिरा गांधी हुकूमत के साथ होने वाले अहम मुआहिदा कश्मीर पर इत्तेफाक कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के सरबराह के ओहदे का नाम वज़ीर आज़म से बदलकर वज़ीर आला कर दिया गया। इंडिया के तमाम एक्शंस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। अगले 8 साल कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम और अमन रहा। सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उसके बाद उस इलाके में सियासी खला पैदा हो गया। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला ने राजीव गांधी से इत्तेहाद कर लिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर मार्च 1987 का इंतखाब लड़ा। उसमें बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट 10 से ज़्यादा सीटों की तवक्को कर रही थी, उसे सिर्फ 5 सीटें मिली। यही वक्त इंडिया में मुआशी कसाद बाजारी का था। बड़े पैमाने पर पढ़ी लिखी आबादी में बेरोजगारी और फिर धांधली। कश्मीर में बगावत ने जन्म लिया। बहुत तेज़ी से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई। इंडिया ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तादाद कश्मीर भेज दी। 3 लाख फौजियों ने बिल आखिर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन इंडिया को सख्त मसाइल का सामना रहा। 1993 में 26 ग्रुप्स ने मिलकर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तश्कील दी। उसमें वो भी थे जो कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा करते थे और वो भी थे जो पाकिस्तान से इल्हाक का। पाकिस्तान ने प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स को सपोर्ट किया। पाकिस्तान के मुताबिक इखलाकी और सफारती तौर पर इंडिया के मुताबिक असले और दूसरी इमदाद से भी। इस बगावत में 50,000 लोग जानों से हाथ धो बैठे।